اس کا انتظار اور ہے، ہمارا انتظار اور ہے۔ کسی بہت بڑے مرجع تقلید نے سفر عراق و ایران کے درمیان مجھے بلوایا تھا اور مجھ سے کہا کہ طالب جوہری سنو، میں اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، پاکستان کے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور یہ کہنا کہ اب ظہور امام میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ امام کو چہرہ دکھلا سکے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ انتظار کی دو قسمیں ہیں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر صلبوں سے مومن نکل آئے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیارت پڑھی چلے گئے، انتظار کا مطلب اپنے کو اس قابل بناؤ، اپنے کو اس قابل بناؤ کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنا چہرہ دکھا سکو۔ یہی سبب ہے کہ روایات آل محمد میں 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا، 27,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کے لیے کافی ہے۔ بس میری تقریر تمام ہو گئی۔ کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا سیاتی علی الناس زمان یرتفع فیہ الفاحشہ ولا تسنى، ایک زمانہ آنے والا ہے، اس امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فحشاء و منکر عام ہو جائے گا، ولا تسنى، اور نئی نئی بدکاریاں ایجاد ہوں گی۔ کب دیکھ رہا تھا میرا علی؟ تمہارے معاشرے کو ہے نا، وَيُطَفَّفُ بِالْمَكَائِلِ وَالْمَوَازِينِ، تاجر اپنی تجارت میں دیانتدار نہیں ہوگا۔ وَيُسْتَخَفُّ لِحُدُودِ الصَّلَاةِ، اس زمانے میں نماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا، ٹھیک۔ وَيُسْتَحَلُّ الْخَمْرُ بِالنَّبِيذِ وَالرِّشْوَةُ بِالْهَدِيَّةِ وَالْأَمَانَةُ بِالْخِيَانَةِ، لوگ مسکرات پیئیں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے، لوگ رشوتیں لیں گے یہ کہہ کر کے ہدیہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہ ارے یہ تو عین امانت داری ہے۔ وَيُحَجُّ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے حج پہ نہیں جائیں گے۔ الاغنیاء للنزہۃ، سرمایہ دار جائے گا تفریح کے لیے، والاوساط للتجارہ، متوسط لوگ جائیں گے تجارت کے لیے، والفقراء للمسنہ، اور غریب جائے گا مانگ کے کھانے کے لیے۔ دیکھ رہے ہو مزاج کوفے کے منبر سے میرے علی نے 1000 سال پہلے کہا، آج ہو رہا ہے یا نہیں؟ اور آواز دی میرے علی نے، اذا ضیعت امت محمد علی مصطفیٰ الصلوات، سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب رسول کی امت نماز کو ضائع کر دے گی۔ واتبعوا الشہوات، لوگ اللہ کے اتباع نہیں کریں گے، اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، خواہش نفس کی پیروی کریں گے۔ اور سنو گے شریب القہوات، نئے نئے قہوے کے مشروب ایجاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں۔ اور سنو گے واستشعروا شتم الآباء والامہات، اور لوگ بات چیت میں ماں کی اور باپ کی گالیاں دیا کریں گے۔ فحینئذ، علی بول رہا ہے، بس تقریر تمام ہو گئی۔ فحینئذ عُوثرت السماوات، یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے۔ فَيَكُونُ الْمَطَرُ غَيْظًا وَالْوَلَدُ غَيْظًا، اس زمانے میں بارشیں رک جائیں گی اور اولاد بدتمیز ہو جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ، جب ایسا زمانہ آ جائے، فَيَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْأُسْبُوعِ وَالْأُسْبُوعُ كَالْيَوْمِ۔ دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگے، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگے تو اس زمانے میں 1 سال 1 مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا۔ کیا کثرت اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیاں نہیں لگا دی؟ کیا احساس نہیں ہے کہ سال کتنی جلدی آیا اور کتنی جلدی گزر گیا؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ علی کا پیغام ہے اور اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمانے لگے فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ تُعْظَمُ الْأَهِلَّةُ، جب وہ زمانہ آ جائے تو رویت ہلال میں بڑے اختلاف ہوں گے، کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے، کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے۔ بس بھائی علی بول رہے ہیں
علی بول رہے ہیں. اور اس کے بعد آواز دی نساؤہم کاسیاتن عاریاتن متبرجاتن فی جہنم خالدات. اس زمانے کی خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی. خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اور سنو یاتون علی المیاعر. اور اس زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے پہیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے. دیکھ رہے ہو علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے. اور بتاؤں فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ فَإِذَا قَدُرَ بَاتَ عَلَى طُهْرٍ. اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزارو. بس میرے دوستو میری تقریر تمام ہو گئی. اگر اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات طہارت کے بغیر نہ گزارو. اس لیے کہ اصبح سالمن و یمسی دفینا. وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملو گے انسان صحیح و سالم ملے گا, شام کو خبرگیری کرو گے معلوم ہوگا دفن ہو گیا, اور شام کو اس سے ملو گے صحیح و سالم ملو گے. جب صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا. وَأَسْتُكُمْ إِنِ اتَّعَظْتُمْ. بھائی سننا, میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. علی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو, میں نے واز کیا اگر واز کو قبول کرو, میں نے تمہیں مستقبل بتلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے, اور علی 1000 سال بعد کی بات بتا رہا ہے. تو جب تم علی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ بس میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور گفتگو تمام کر رہا ہوں. کمیل ابن زیاد نخی کا مقبرہ نجف میں موجود ہے, کوفہ اور نجف کے درمیان. یہ میرے آخری جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریر ختم کی. کمیل کا مقبرہ کہاں ہے؟ نجف اور کوفے کے درمیان, محلہ کمیل اس کا نام بھی ہے. اچھا, ایک دن علی کمیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں. کہا کمیل تمہیں ایک رات کی بات بتاؤں؟ کہا امیر المومنین بتلائیں, مولا بتلائیں. کہا سنو کمیل یہاں تم دفن ہو جاؤ گے. دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤ گے. کہا مولا یہ جگہ تو آپ کی قبر سے بہت دور ہے. کہا مت گھبراؤ کمیل, ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے, کیا جائے گی؟ کہا نہیں, تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان تبنا قصور, بڑے بڑے محلات بنیں گے, عالیشان فرش ڈالے جائیں گے, بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے. وفی کل بیت مرآت, اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا. ینظر فیہ القریب والبعید, اور اس شیشے میں دور اور نزدیک کی چیزیں نظر آئیں گی. بھیا یہی پیغام تھا اور گفتگو کو اس مرحلے پہ تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہے نا آل محمد نے, یہ جو علامات دی ہیں, ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو, انہیں پڑھتے رہو, ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو, کتنے اچھے بن سکتے ہو. بس میری تقریر تمام ہو گئی. تو اب ساری ملت اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا. آخری جملہ ہے تقریر کا, آخری جملہ. انتظار ہم بھی کر رہے ہیں, کس کا؟ جو پیدا ہو چکا. انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں, کس کا؟ جو پیدا ہوگا. بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اجماع سے بنا لو. بس تقریر تمام ہو گئی. اب مجھے کچھ نہیں کہنا, یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ نس مل چکی ہے کہ وہ آئے گا, لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے. تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اجماع سے بنا لو. کہا کہ نہیں ہم اجماع سے تو نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ اسے اللہ بھیجے گا. تو جب 12ویں کو اجماع سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے اجماع سے بنا لو گے؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.